بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا ایک سوال ہے کہ علم سیکھو اور اپنی زندگی سنوارو۔ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یعنی جتنا بھی دور دراز علاقوں میں جانا پڑے، سفر کی تکلیفیں اٹھانا پڑے، سب کچھ کرو جو کرنا پڑے، لیکن علم حاصل کرو۔ دیکھیں، اب تو ہر جگہ دور و نزدیک آنا جانا آسان ہے۔ پہلے وقتوں میں مشکل تھا، لیکن پھر بھی لوگ دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور علم حاصل کرتے تھے۔ جس طرح حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ جیلان سے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا۔ آپ سے بھی ایک ڈاکو نے پوچھا کہ اے بچے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 100 اشرفیاں۔ ڈاکو نے پوچھا کہاں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری ماں نے بستر میں چھپا کر سلائی کر دی تھی، جب کھول کر دکھایا تو اس میں اشرفیاں موجود تھیں۔ تو ڈاکو کہنے لگا اے بچے، تجھے پتہ ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، سارا قافلہ لوٹ لیا ہے اور یہ اشرفیاں بھی ہم لے لیں گے، تو نہ بتاتا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری ماں نے فرمایا تھا بیٹا، جو مرضی ہو جائے، جتنا بھی نقصان ہو یا فائدہ ہو، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ ڈاکو بہت متاثر ہوئے کہ یہ بچہ اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے اور ہم اللہ کے نافرمان ہیں۔ انہوں نے توبہ کر لی، سب قافلے والوں کا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا۔ اب دیکھیں، بغداد شریف ہمیشہ سے علم کا مرکز تھا، کیونکہ وہاں بڑے بڑے بزرگ اور عالم ہوئے ہیں۔ جس طرح طریقت و تصوف اور معرفت کے علمبردار شیخ معروف کرخی، شیخ سری سکتی، خواجہ جنید بغدادی، شیخ صاحب الدین سہروردی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور علم و شریعت اور فقہ کے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل وغیرہ، اور امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزارات بغداد شریف میں ہی ہیں۔ تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مدرسے سے داخلہ لے کر حصول علم میں مصروف ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد خلیفہ وقت نے مدرسوں کا دورہ کیا۔ اس وقت کم و بیش بغداد شریف میں 100 سکول تھے۔ ایک ایک بچے سے خلیفہ نے پوچھا کہ تمہارا تعلیم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پڑھ کر کیا کرو گے؟ ہر بچے نے ایک ہی جواب دیا کہ ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، استاد، کلرک، منشی، یعنی دنیاوی عہدے بتائے کہ اس طرح دنیا کا مال اکٹھا کریں گے، روزی کمائیں گے۔ اب سب سے آخر میں سرکار غوث اعظم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ جب خلیفہ نے آپ سے پوچھا کہ پڑھ کر کیا کرو گے، تو آپ نے فرمایا کہ اس علم کی روشنی میں معرفت حق کا راستہ تلاش کروں گا اور معرفت حق حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو خلیفہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا آج
میں نے سب اسکول بند کر دینے تھے کہ کسی بھی بچے کا تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہی صحیح نہیں۔ اس ایک بچے کی وجہ سے سب اسکول اور تعلیم جاری رہے گی کہ چلو کسی ایک بچے کا تو مقصد صحیح ہے۔ اب دیکھیں یہی بچہ طریقت اور تصوف کے آسمان پر شمس و قمر کی طرح چمکا۔ صحابہ کرام دیکھیں انہوں نے بھی دین اور دنیا کا علم حاصل کیا، صبر و شکر کے ساتھ دین پر عمل کرتے رہے، اور ان کا جی یعنی ان کا دل کبھی نہیں للچایا کہ رومی اور ایرانی سپر پاور ہیں اور ہم غریب ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا بھی دیا تھا وہ اسی میں ہی راضی تھے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں کہ میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ اب صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے اور ساری دنیا پر غالب آ گئے۔ وہ جیسے ایک شعر ہے، معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، خوار ہوئے تم تارک قرآن ہو کر۔ اب علامہ صاحب فرماتے ہیں، یہ ایک اور شعر ہے، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو بتاؤ بھلا مسلمان بھی ہو۔ اب دیکھیں وہ قرآن پر عمل کرتے تھے، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے بندوں کے راستے پر چلے اور ان پر بھی اللہ کا انعام ہوا، وہ بھی اللہ کے نام یافتہ بندے ہو گئے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، صاحب حکم کی اطاعت کرتے رہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ لگے رہے، اللہ کے راستے وسیلہ اختیار کرتے رہے، جب تک صبر و شکر کے ساتھ قرآن پاک پر مسلمان عمل کرتے رہے تو زمانے پر غالب رہے، دین اور دنیا میں کامیاب و کامران رہے۔ اب جو موجودہ دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، روزانہ نئے نئے فرقے بن رہے ہیں۔ آج کل ایک نیا فرقہ گردش کر رہا ہے جو اپنے آپ کو قرآنی فرقہ کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو بس، باقی سب چھوڑ دو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 آیات کے برابر ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی، معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ لوگ قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کرتے تھے، ان کے عمل کی وجہ سے وہ زمانے میں غالب آئے۔ اب یہ جو نیا فرقہ ہے یہ قرآن کی کس آیت پر عمل کرتے ہیں؟ اب یہ پڑھتے تو ہیں قرآن کو، عمل کس آیت پر کرتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، میرے نام والے بندوں کے راستے پر چلو۔ اور اب یہ کون سے نام والے بندوں کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ تو ان کی مخالفت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ابلیس نے آدم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ دیکھیں سب سے پہلا انعام نبوت ہے اور آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اب وہ نام والے بندے ہیں۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت کی۔ اب مخالفت سے پہلے اس کی ادھر کتنی عزت تھی، وہ فرشتوں کا استاد تھا۔ اب جب اس نے نام والے بندے کی مخالفت کی وجہ سے وہ لعنتی ملعون ہو گیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اب دیکھیں اب زمانہ رسالت ختم ہو چکا ہے، اب ولیوں کا زمانہ ہے۔ جو انعام والے بندے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین یعنی اولیاء کرام، اور یہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ اب نبیوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اولیاء کرام کا زمانہ ہے، اور یہی لوگ انعام والے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ انعام والے بندوں کا راستہ اختیار کرو۔
اب یہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یہ سب ابلیس کی طرح ان نام والے بندوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب یہ کون سے صاحب حکم کی اطاعت کرتے ہیں؟ یہ جتنے بھی 72 فرقے ہیں، یہ جو بھی نئے فرقے ہیں، یہ کون سے صاحب حکم کی اطاعت کرتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین۔ یہ جو قرآنی فرقے کے لوگ ہیں یہ کون سے سچے لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ لگے رہو۔ تو یہ کون سے لوگ سچے لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ وہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اور اللہ کی نہ مانو، نبی کو مانو نبی کی نہ مانو۔ بالکل اسی طرح یہ جو قرآنی فرقہ ہے یہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ قرآن کو مانو قرآن کی نہ مانو۔ اب دیکھیں جس وقت مسلمانوں میں نفس کی پوجا اور دولت مندوں کی پوجا شروع ہو گئی، دولت کے پجاری بن گئے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کا عشق جاتا رہا، دولت کا عشق پیدا ہو گیا اور دولت مندوں کے در کے منگتے بن گئے، صبر و شکر جاتا رہا، دولت کی چمک نے دین سے دور قرآن سے دور کر دیا۔ تو اس وقت سے ضلالت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر ہو گیا۔ وہ مسلمان بھوکے تھے، غریب تھے، لیکن خوددار تھے۔ دیکھیں صحابہ کرام غریب تھے لیکن خوددار تھے۔ اب یہ دولت مند مسلمان مردار ہیں، اب اسی لیے ذلیل ہیں کہ یہ صوم و صلاۃ کے تارک، حج اور زکوٰۃ کے تارک، صدقہ و خیرات کے تارک ہو گئے اور بھیک مانگنے لگ گئے، کوئی جہیز کے نام پر، کوئی بیماری کے نام پر، کوئی مسجد کے نام پر اور کوئی مدرسے کے نام پر، سب بھیک مانگ رہے ہیں، مانگنے کا سب بہانہ ہے۔ دیکھیں اب خودداری جاتی رہی، مسلمانی نام کی رہ گئی۔ طریقہ واردات کوئی بھی ہو، مقصد سب کا دولت لوٹنا ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں، کفر و اسلام کی تمیز نہیں، سود کھاتے ہیں اور اسے منافع کہتے ہیں، زنا اور بے حیائی کو روشن خیالی کہتے ہیں، سادہ لوگ مسلمانوں کو لوٹ لوٹ کر کھانا ان کا اسلام ہے۔ کسی مرد کلندر کا فرمان ہے کہ الہی کہاں جائیں تیرے سادہ دل بندے، ہے سلطانی بھی عیاری درویشی بھی عیاری۔ دیکھیں ابلیس مسلمانوں کے ایمان کا دشمن ہے اور یہ لوگ دین اسلام کے نام پر بات کرنے والے مسلمانوں کی جان، ایمان، عزت اور دولت کے دشمن ہیں۔ یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ ابلیس کے بھی استاد ہیں۔ دیکھیں کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ تلاش کرو، اس کی صحبت اختیار کرو، دین و دنیا قبر و حشر میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے ولی کا کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ یہ اس طرح پتہ چلے گا کہ اس کی صحبت میں بیٹھیں، آتے جاتے رہیں، اس کے حالات و واقعات معمولات دیکھیں، کیا قرآن و سنت کے پابند ہیں، اور اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کی طبیعت ایمان، اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ہو رہی ہے، صبر و شکر پیدا ہو رہا ہے، انسانوں کی بھلائی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، جھوٹ اور لالچ سے نفرت، چغلی اور غیبت سے نفرت، حسد و بغض سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو وہ واقعی اللہ کا ولی ہے۔ اس کی باتیں سنو اور عمل کرو، ان سے بیعت کر کے نور ایمان حاصل کرو۔
اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ کی معرفت کو پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس سمجھ عقل عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔